آج کی ایپیسوڈ بھی جہانگیر کے حالات پر مشتمل ہے۔ پچھلا جو ایپیسوڈ تھا اس میں ہم نے اس کا مزاج، اس کے مشاغل، اس کی شراب نوشی، اس کا شکار، اس کی خطاطی اور اس کی زمانے میں پینٹنگز کا جو تھا سرپرستی آرٹ کی اور مصوری کی، اس کے بارے میں ہم نے عرض کیا۔ بہت مشہور واقعہ جو اس کے زمانے کا ہے وہ اس کے بڑے بیٹے خسرو کی بغاوت ہے۔ اب یہ مغلوں کے ہاں ایک ٹینڈنسی تھی کہ وہ انتظار نہیں کرتے تھے اپنے باپ کے مرنے کا، اور جلد بازی ان کو بہت تھی اقتدار سنبھالنے کی، اور اکثر و بیشتر یہ سلسلہ اکبر کے زمانے میں شروع ہوا۔ آ، اکبر کو تو بغاوت کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، کیونکہ وہ تو 14 سال کا تھا جب اس کے والد کی، ہمایوں کی وفات ہو گئی۔ ہمایوں اور اس کے بھائیوں نے بغاوت اس لیے نہیں کی کہ اس وقت بغاوت کرنے کا کوئی امکان یا کوئی تک نہیں تھی، کیونکہ بابر تو سلطنت کو ایک ایک اینٹ کر کے، ایک ایک علاقہ ایک ایک انچ کر کے اس کی تسخیر کر رہا تھا علاقے کی۔ بغاوتوں کا سلسلہ اکبر کے زمانے میں شروع ہوا، جب آسودگی اور سلطنت کو وسعت ہوئی اور جہانگیر نے یہ بغاوتیں کی، 2 دفعہ وہ باغی ہوا۔ خسرو جو تھا بڑا بیٹا، یہ تقریباً جہانگیر نے جب اقتدار سنبھالا ہے تو اس کے 6 مہینے کے بعد اس نے بغاوت کر دی، اور اس نے اس کا اس طرح شروع کیا کہ آگرہ سے وہ بغیر اطلاع دیے ہوئے نکل گیا، اور جو رات کو جا کر وہاں چراغ جلانے والا جو لیمپ لائٹر رکھے ہوئے ہوتے تھے اس زمانے میں، ظاہر ہے کہ بادشاہوں نے بھی اور دوسرے عمرا نے بھی، اس نے آ کر بتایا کہ جناب وہ تو محل جو ہے خسرو شہزادے کا وہ خالی ہے۔ جہانگیر فوراً الرٹ ہو گیا۔ اسے معلوم تھا کہ بہت سے لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے، اس کی بغاوت کو کندھا دیں گے۔ تو پہلے تو اس نے یہ سوچا کہ وہ شاید سینٹرل ایشیا چلا گیا ہوگا اور ازبکوں کی مدد حاصل کر کے وہ میرے خلاف لڑائی کرے گا۔ پھر اس کا خیال اس طرف بھی گیا کہ خسرو کا جو ماموں تھا مان سنگھ کی بہن سے شادی کی تھی جہانگیر نے، تو وہ بنگال کا گورنر تھا۔ ایک خیال یہ بھی تھا، ایک گمان یہ بھی تھا کہ خسرو بغاوت کر کے بنگال کی طرف گیا ہے تاکہ اپنے ماموں کی مدد حاصل کرے۔ لیکن اصل میں یہ واقعہ پیش آیا کہ نہ خسرو بنگال کی طرف گیا ایسٹ کی طرف، نہ وہ سینٹرل ایشیا کی طرف گیا نارتھ کی طرف، بلکہ وہ سیدھا مغرب کی طرف گیا، اور اس نے جا کر لاہور کا محاصرہ کر لیا۔ ساتھ اس کے لوگ ملتے گئے، ان لوگوں میں فری لانسر تھے، کچھ ڈاکو تھے، جہاں جہاں سے بھی یہ گزرتے لوگوں کو لوٹتے، کیونکہ ظاہر ہے یہ سب باغی تھے، اور کچھ خسرو کے ساتھ اس لیے بھی شامل ہو گئے تھے کہ ہم اپنی قسمت آزمائی کریں۔ ایک واقعہ جو خاص طور پر پیش آیا وہ یہ کہ پنجاب میں اس وقت گورو ارجن سنگھ تھا، سکھوں کا ایک گورو۔ اب مجھے یہ گنتی یاد نہیں کہ وہ سکھوں کا کتواں گورو ہے، بہرحال وہ ان کی مقدس ہستیوں میں ہے۔ گورو ارجن سنگھ کے پاس یہ گیا مدد حاصل کرنے کے لیے خسرو، جب جہانگیر سے اس نے بغاوت کی اور اس سے مالی مدد کا طالب ہوا۔ لیکن گورو ارجن سنگھ نے اسے یہ بتایا کہ میرے پاس جو پیسہ ہے وہ تمہارے جیسے شہزادوں کے لیے نہیں ہے، وہ تو محتاجوں مسکینوں کے لیے ہے۔ تو خسرو نے اسے یقین دلایا کہ میں بھی محتاج ہوں، میرا ہاتھ خالی ہے۔ گورو ارجن سنگھ نے اس کو 500 روپے دیے۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں یہ خطیہ رقم تھی۔ جہانگیر نے بعد میں گورو ارجن سنگھ کو پھانسی دلوائی تھی، دی تھی، یعنی قتل کرایا تھا۔ اور یہ جو قتل تھا سکھوں کے اس مذہبی رہنما کا، یہ مذہبی بنیادوں پر نہیں تھا، یہ ظاہر ہے کہ سیاسی بنیادوں پر تھا، کیونکہ اس نے باغی شہزادے کی مدد کی تھی، اور یہ بادشاہ کے لیے ناقابل فراموش تھا، اور یہ جرم ناقابل معافی تھا۔ بہرحال لاہور کا اس نے محاصرہ کیا۔ جہانگیر بھی پیچھے پیچھے گیا اور لاہور سے کچھ ہی فاصلے پر اس نے پڑاؤ کیا، لیکن بادشاہی فوجیں جب گئیں، خسرو بادشاہی فوجوں کا مقابلہ نہ کر سکا، اسے شکست ہوئی اور اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ اسے پابہ زنجیر لایا گیا جہانگیر کے دربار میں، جو اس کے لیے خاصی ایک بے عزتی اور بے حرمتی کا مقام تھا۔
بادشاہ اس کے ساتھ بہت تند اور سرد طریقے سے پیش آیا. جب خسرو نے سجدہ کرنے کی کوشش کی، تعظیمی سجدہ جو اس وقت رواج تھا اس کا بادشاہ کے ہاں، تو جہانگیر نے بہت سختی سے اسے منع کیا اور اسے کہا کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ. اس کے بعد اس کو پا بجولاں کر دیا گیا، اس کے پیروں میں زنجیریں ڈال دی گئیں، اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی تھی اور اسے جیل میں بھیج دیا گیا. دو امیر تھے، عمائدین سردار، جو اس کے ساتھ شامل تھے، بہت اس کی زیادہ کلوز تھے. ان دونوں کو جہانگیر نے یہ سزا دی کہ ایک کو گدھے کی کھال میں سی دیا، اور اس طرح سی دیا کہ وہ زندہ تھے کہ اس کا منہ آگے سے نظر آتا تھا، باہر نکلا ہوا تھا. دوسرے کو گائے کی کھال میں سی دیا. پھر ان کو گدھے پر بٹھایا گیا اور ان کا منہ گدھے کی دم کی طرف کیا گیا، اور پھر ان کو شہر میں پھرایا گیا. یہ غالباً اپریل کے آخر کا یا مئی کا زمانہ تھا، گرمی شدید تھی. وہ کھال جو تھی تازہ، وہ سکڑی، تو ان دونوں میں سے ایک اس کھال میں دب کر کمپریس ہو کر مر گیا، دوسرا بہرحال اس نے سروائیو کر لیا. 300 آدمی سپاہی جو خسرو کے ساتھ تھے، انہیں یہ سزا دی گئی کہ زندہ ان کی کھالیں کھچوائی گئیں. یہ سزا سلاطین کے بھی زمانے میں تھی اور سب بادشاہ اس وقت یہ سزا دیتے تھے. مجھے یاد ہے ابن بطوطہ نے اپنے سفرنامے میں لکھا ہے کہ جب وہ ملتان سے دلی آ رہا تھا تو راستے میں ایک جگہ، محمد تغلق کا زمانہ تھا، بادشاہ کے حکم سے 2 آدمیوں کی کھال کھینچی جا رہی تھی. اس کا وہ طریقہ بھی بتاتا ہے کہ ایک گڑھا زمین میں کھودا جاتا تھا اور ان کا اوندا منہ کر کے اس گڑھے میں ان کا منہ رکھا جاتا تھا، یہ غالباً اس لیے کہ سانس لینے میں ان کو دقت نہ ہو. اور وہ بار بار جب ان کی کھال کھینچی جا رہی تھی تو وہ بار بار جلاد سے یہ گزارش کرتے تھے، درخواست کرتے تھے کہ ہمیں ایک ہی دفعہ قتل کر دو. لیکن جلاد ظاہر ہے ایسا نہیں کر سکتا تھا. اگر وہ بادشاہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا تو پھر اس کی کھال کھینچی جاتی. بہرحال جب ان 300 آدمیوں کی کھال کھینچی جا رہی تھی تو خسرو کو وہاں ایک راؤنڈ کرایا گیا تاکہ وہ عبرت پکڑے. اس کے بعد جہانگیر لاہور سے اس بغاوت کو فروغ کرنے کے بعد واپس آگرہ نہیں گیا، بلکہ وہ آگے کابل چلا گیا. کابل اس لیے گیا کہ قندھار کو ایرانی واپس لینے کی کوشش کر رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے عرض کیا تھا کہ ہمایوں جب ایرانیوں کی مدد لے کر آیا تو اس کا یہ ایگریمنٹ تھا ایرانیوں کے ساتھ کہ قندھار وہ ایرانیوں کو دے دے گا. چنانچہ اس نے قندھار ایرانیوں کو دے دیا تھا. لیکن اس وقت سے لے کے جہانگیر کے اس زمانے تک، اس وقت تک 4 مرتبہ قندھار کبھی مغلوں کے پاس آتا تھا، کبھی ایرانیوں کے پاس. 4 دفعہ اس کے ہاتھ قبضہ بدل چکا تھا، اس کی ملکیت بدل چکی تھی. تو قندھار کو لک آفٹر کرنے کے لیے وہاں گیا، کابل چلا گیا جہانگیر لاہور سے. اب لاہور جا کر خسرو نے ایک دفعہ پھر بغاوت کی اور اس نے پھر کوشش کی کہ جہانگیر کے خلاف وہاں کے جو امراء ہیں وہ اس کی مدد کریں. وہاں بھی جہانگیر نے اس کو بہرحال کنٹرول کر لیا اور اس دفعہ اس نے اس کو قتل کی سزا تو نہیں دی، لیکن جس طرح رواج تھا اس زمانے میں کہ آنکھوں میں سلائیاں پھیرتے تھے، تو خسرو کی آنکھوں میں سلائیاں پھیری گئیں اور اسے اندھا کر دیا گیا تاکہ وہ زندہ تو رہے لیکن بار بار یہ جو بغاوتیں کر رہا تھا تو مستقبل میں بغاوت کرنے کے قابل نہ رہے. کچھ عرصے کے بعد اس کی بہنوں نے مداخلت کی اور ان کی سفارش پر اس کا علاج کرایا گیا اور بہت حد تک اس کی جو نظر تھی وہ بحال ہو گئی. لیکن وہ قید سے باہر نہیں گیا. 14 سال تک تو وہ قید رہا. 14 سال کے بعد جب وہ باہر نکلا تو اس کے حالات کچھ اچھے نہیں تھے. اس کے بعد جو اس کا بھائی تھا جو بعد میں بادشاہ بنا، خرم، جو بعد میں شاہ جہان کہلایا، شاہ جہان کی تحویل میں دے دیا گیا. جب خسرو شاہ جہان کی تحویل میں تھا تو اسی دوران اس کا انتقال ہو گیا. شاہ جہان کا، یعنی اس وقت جو خرم کہلاتا تھا، اس کا بیان یہ تھا کہ وہ کثرت شراب نوشی کی وجہ سے مرا ہے. لیکن زیادہ لوگوں کا یہ خیال تھا اور اب بھی ہے کہ خرم نے اس کو خود موت کے گھاٹ اتروایا تھا. بہرحال یہ اس شہزادے کا المناک انجام تھا جو باپ کے خلاف بغاوتیں کرتا رہا اور بار بار کرتا رہا.
ایک مشہور واقعہ جو جہانگیر کے زمانے میں رونما ہوا وہ میواڑ کے راجا کی اطاعت تھی، جو فائنلی اس نے ہتھیار ڈال کر جہانگیر کی اطاعت قبول کر لی۔ ہم آپ کو یہاں یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ وہی میواڑ ہے جہاں رانا سانگا کا بیٹا اودے سنگھ تھا، اور اکبر کے زمانے میں اس نے اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، بھاگ گیا تھا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا تھا پرتاپ سنگھ، جس کے پاس مان سنگھ گیا تھا، اور اس نے مان سنگھ کو طعنہ دیا تھا کہ تم نے اپنی پھوپھی جو ہے وہ اکبر کو دے دی ہے۔ بہت خستہ حال ترک کو، جسے وہ اکبر کو وہ خستہ حال ترک کہتے تھے کہ وہ کوئی قابل عزت نہیں ہے، بھی جو اودے سنگھ کا بیٹا تھا وہ اس نے بھی اطاعت قبول نہیں کی۔ تیسری نسل جو تھی امر سنگھ، پرتاپ سنگھ کا بیٹا، اس نے اطاعت قبول کی، اور وہ اس طرح قبول کی کہ شاہ جہان کو بھیجا جہانگیر نے فوج دے کر۔ میواڑ کا علاقہ تو ان کے پاس پہلے سے تھا، چتوڑ بھی انہوں نے فتح کر لیا تھا، اس کو انہوں نے خرم نے اطاعت قبول کرنے پر مجبور کیا۔ اس نے اطاعت قبول کی، لیکن یہ جہانگیر نے ایک عقل مندی کی، اور یہ اس کی اسٹیٹس مین شپ کی علامت تھی کہ اس نے شاہ جہان کو، خرم کو یہ کہلوا بھیجا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یعنی بقول پورس کے جو بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو جب امر سنگھ نے شاہ جہان کے پاؤں پکڑنے کی کوشش کی ادب اور تہذیب کی خاطر، تو شاہ جہان نے اسے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا، اس کی کافی عزت کی۔ اس کے بعد تالیف قلب کے لیے جہانگیر نے میواڑ کا جو علاقہ تھا بشمول چتوڑ، وہ امر سنگھ ہی کے حوالے کر دیا کہ یہ اب میرا باجگزار راجہ رہے گا۔ ہاں، ایک شرط مغلوں نے لگائی کہ چتوڑ کا جو قلعہ ہے اس کی رینوویشن یا اس کی تعمیر نو نہیں کی جائے گی، تاکہ وہ پھر کسی وقت خطرے کا باعث نہ بنے۔ چنانچہ چتوڑ کا جو قلعہ تھا وہ اس کے بعد ویران ہی رہا۔ 3 اور ریاستیں تھیں دکن کی، بیجاپور، گولکنڈہ اور احمد نگر، ان پر بھی جہانگیر کے زمانے میں قبضہ ہو گیا۔ یہ انہوں نے خراج دینا قبول کر لیا۔ شروع میں انہوں نے 50 لاکھ روپے کا خراج دیا، اور اس زمانے میں وہاں ایک حبشی غلام تھا احمد نگر کا، جو وہاں پر آل ان آل تھا، کرتا دھرتا تھا، ملک امبر جسے کہتے ہیں۔ وہ بہت شاطر اور چالاک تھا، فنون جنگ کا بھی ماہر تھا، ڈپلومیسی میں بھی ماہر تھا، انتظامی امور میں بھی اس کا کوئی جواب نہیں تھا، اور اس سے پہلے کئی جنگوں میں اسے شکست دینے کی مغلوں کی کوشش ناکام ہو چکی تھی۔ اس کو بھی انہوں نے مطیع و فرما بردار کیا، اور جہانگیر کے زمانے میں دکن کی یہ جو تینوں ریاستیں تھیں، یہ باجگزار ریاستیں انہوں نے بننا منظور کیا۔ مغلوں کی حکومت کا حصہ ایز سچ تو یہ نہیں بنی، لیکن انہوں نے اپنی جو خود مختاری تھی اس کو بالائے طاق رکھ کر مغلوں کی ایک باجگزار ریاست ان تینوں نے بننا قبول کیا۔ یہ کچھ مختصر حالات تھے جہانگیر کے۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شاہ جہان نے جو بغاوت کی اس کا کیا حوال تھا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا۔